اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر دینی مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی سیٹنگ کو پراپر کر لیا کریں، اور جن کو نہیں پتا ہے وہ لوگ اسکرین پر دیکھ لیا کریں کس طرح سے اسکرین کو ٹچ کرنا ہے، کہاں کس طرح سے میوٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور کس طرح سے میری آواز آپ تک پہنچے گی۔ کافی لوگ اس وقت جوائن کر چکے ہیں لیکن وہ میری آواز کو نہیں سن پا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے مجلس کو جوائن کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں۔ جن لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں میری بات ان تک پہنچا دیں کسی طریقے سے۔ جو لوگ جوائن کر چکے ہیں مجلس لیکن صحیح طریقے سے جوائن نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے آپ کو میوٹ کر کر مجھے نہیں سن پا رہے ہیں، ان تک میری بات ضرور پہنچائیں۔ کچھ بھی کوشش کریں اور اس بات کو پہنچائیں، کیونکہ وہ لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، ان کا وقت بھی قیمتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان کو کسی طرح سے صحیح جوائن کروانا ہے، چاہے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے ان کو بتائیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، تو ان کو کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائیں۔ آج کا ہمارا موضوع لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کی فضیلت، یہ ہمارا صحیح بخاری میں اس چیپٹر کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لیلۃ القدر کے چیپٹر یعنی کہ باب سے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور حصول اجر و ثواب مطلب ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے یعنی کہ جو اس نے ابھی تک گناہ کیے تھے وہ تمام گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس کی نیت ثواب حاصل کرنا ہو تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں لفظ اگلے ہے، اگلے کا دو معنی نکلتے ہیں، جو اس کے پہلے زندگی میں وہ کر چکا ہے اور آنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی کوششوں کو نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 2014 میں صحیح بخاری میں یہ خوشخبری سب کو سنائی، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں 2017، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں مطلب کہ وشم، جس کو ہم شدھ ہندی میں وشم یا آڈ بولتے ہیں انگلش میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا ہے کہ اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی بتایا گیا کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر کب آئے گی، کس رات کو آئے گی، نہ ہی کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ، میں پڑھتا رہتا ہوں کہ واٹس ایپ پر کچھ لوگ پرانے فتوے نکال کے لاتے ہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے، تو اس کو بالکل بھی نہ مانا جائے، اس پر بالکل غور نہیں کیا جائے، دھیان نہیں دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث
سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں یہ خوشخبری دی گئی کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کی کیا پہچان ہے اور اس میں کیا اعمال کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس رات کو شب قدر آئے گی یا لیلۃ القدر کس رات کو ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مسلسل طاق راتوں میں عبادت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اور ایمان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو۔ اس کی حکمت یہ ہے، اس کے پیچھے باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جہاں تک مجھ گناہ گار کو جو بات سمجھ میں آتی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم طاق راتوں میں، یعنی کہ ایک ایک رات چھوڑ کر ضرور اور ضرور خوب عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور وہ طاق راتیں جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق رات، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ وشم آڈ جس کو بولتے ہیں طاق رات بنتی ہیں، اور تمام فتوے اس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں، بنے کسی بھی عالم یا حافظ کے یا کسی مولانا کے امام کے لکھے ہوں کہ یہ ہمارے حساب سے یہ شب قدر ہے، وہ تمام فتوے اس کے سامنے رد ہو جاتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں سکھا رہی ہے، اور طویل حدیث، ڈیٹیل حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2018، اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، بہت جلیل و قدر صحابہ کرام میں سے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان کے اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مہینے کے بیچ میں پڑتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کتنا اول وقت کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیچ کے عشرے میں، مطلب کہ 15 رمضان کے آس پاس اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 20 راتوں پر گھر واپس آ جاتے، 20 راتوں پر، مطلب گھر 20 راتیں گزر جانے کے بعد 21ویں رات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں پر واپس چلے جاتے۔ ایک رمضان میں آپ جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر جانے کی تھی، یعنی کہ 21ویں شب میں۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے حکم ہوا، اللہ کی وحی نازل ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنائی، صحابہ کرام کو سنائی۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور 20ویں 21ویں شب کو اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے، لیکن اس بار وہ رک گئے اور ایک خطبہ دیا۔ پھر فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا ہے یا وحی ہوئی ہے کہ اب اس آخری عشرے میں مجھے اعتکاف کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اب آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ میرے ساتھ ٹھہرا رہے، مطلب یہیں رکے ہو۔ اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی، مطلب مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے لیکن پھر بھلا دی گئی۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس طرح سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ بندے امت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اگر اسے بتا دیا جائے کہ پرٹیکولر 21ویں کو یا 23ویں کو یا 25 یا 27 یا 29ویں کو شب قدر ہے، تو باقی راتوں میں ہم لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو بھول جائیں گے اور ہم سب کچھ بھول کر دنیا میں کھو جائیں گے، کیونکہ ہمیں شب قدر پتہ چل جائے گی، ہمیں اس کا علم ہو جائے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں شب قدر کا علم ہو، ہم اس کو تلاش کریں، کوشش کریں، چاہے چھوٹی سی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مشقت نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جو اماموں نے جو طریقہ بتایا ہے اور جو شریعت نے جو سب سے آسان طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ہو سکے تو قضائے عمری ادا کریں، اور کم کرنا ہے تو کم سے کم 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت ضرور کریں۔ کتنا آسان ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنا، جس کو حفظ ہے، بائی ہارٹ یاد ہے وہ پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہے وہ قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھے، قرآن مجید سے دیکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے۔
اس نے اس طرح سے آپ سورہ قدر کی مطلب سورہ قدر پڑھ کر شب قدر کی تمام رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں. استغفار کریں, تہجد پڑھیں, جتنا زیادہ ہو سکے کریں, لیکن کم سے کم استغفار پڑھ کر سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھ لیں. اور بہت آسان ہے درود شریف پڑھنا, استغفار پڑھنا. تو بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے جس طرح سے چلتے پھرتے عبادت بھی کی جا سکتی ہے. بہت آسان طریقہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مجھے یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیک بندوں میں شمار کر لیا ہے, جو صرف چلتے پھرتے بھی, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے بیٹھتے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہمارے لیے عبادت کرنا. استغفار کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے. تو کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم بیٹھ کر تھوڑی دیر عبادت کی نیت سے دعا کر لیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام رحمتیں نازل فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ 20ویں روزے تک رکے تھے اعتکاف میں, وہ آگے بھی میرے ساتھ رکیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی اور پھر بھلا دی, اس لیے تم لوگ اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. میں نے دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس کرایا گیا وحی کے ذریعے, خواب کے ذریعے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ مطلب کہیں گیلی جگہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس کرایا گیا. پھر اس رات آسمان پر بادل ہوا اور بارش برسی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ وہاں رکے, اور اس کے جو ان کا معمول تھا کہ 20ویں رات کو گھر چلے جایا کرتے تھے, اس سال سے اللہ کے حکم سے انہوں نے 21 سے 30ویں شب کے بیچ میں بھی طاق راتوں میں اعتکاف شروع کیا. اور جب وہ لوگ رکے تو وہاں بارش ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ پانی ٹپکنے لگا. یہ 21ویں رات کا ذکر ہے. صحیح بخاری کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ صاف لفظوں میں لکھا ہے یہ 21ویں رات کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں پانی ٹپکا. اب جو اس کے راوی ہیں جس کا میں نے نام لیا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس جب لوٹ رہے تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا. سبحان اللہ, مطلب وہ خواب سچ ہو گیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر دکھائی گئی تھی اور اس کا احساس کرایا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے تو وہاں پر آپ کے چہرے مبارک پر, سر مبارک پر کیچڑ کے نشان نمایاں ہوں گے. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی اور مکمل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں آپ شب قدر کو, لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور اعتکاف کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معمول بدلا ہے, اور ان طاق راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی اس سال سے, جس سال یہ حدیث سامنے آئی. اور اس کے ساتھ جو لوگ لیٹ جوائن کیا جن لوگوں نے, ان کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جو بندہ, جو مومن لیلۃ القدر میں, شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے نماز پڑھے, عبادت کرے, تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ, اگلے اور پچھلے, اس میں اگلا لفظ آیا ہے تو اگلے کا مطلب جو ہم پہلے کر چکے, اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم پھر سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے, ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نصیب بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. اب جس طرح سے میں نے حدیث پڑھی تھی, آپ کے سامنے ریپیٹ کی تھی, کہ اس میں ایک لفظ ہے, اس پہ دھیان دینا, ہمیں غور کرنا ہے کہ کوئی مومن, کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ, لفظ ایمان آیا ہے, ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے. یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو اس پہ غور کرنا ہے کہ اتنی آسانی سے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے کنڈیشن لگائی ہے ایمان کے ساتھ. تو ہمارا موضوع الحمدللہ ایمان چل ہی رہا تھا. رمضان کے پہلے جو ہم نے لاسٹ مجلس کی تھی اس میں ہمارا موضوع ایمان تھا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے آپ ہی ہمارا موضوع ایمان آ گیا تھا, بن گیا تھا. اور اسی کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لیلۃ القدر کی رات میں ایمان والے کو ہی یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کو شب قدر حاصل ہوگی اور اسے اس کے گناہ, پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ایمان کے ساتھ
जो कंडीशन है, तो ईमान हम समझ रहे थे। ईमान ये था, हमने पढ़ा था कि ईमान की कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी, उसको जस्ट थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं 5 मिनट के पहले। हमारी मजलिस हमने बहुत कम वक्त की रखी है, तो और कुछ उसमें आज परेशानी भी आई, शुरुआत में वक्त देर से हो गई कुछ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गए हम। तो ईमान की कंडीशन ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और शरीयत फरमाती है कि ईमान ये है कि अल्लाह उसके रसूल पर यकीन किया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा रब है, उसी के सामने सजदा करना है, उसी से मांगना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, ये ईमान की पहली शर्त है। तो ये इस बात को ध्यान में रखकर इबादत करना है और अमल करना है, तो ही हमें कुछ फजीलतें हासिल होंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला तमाम फजीलतें अता फरमाए हम सबको, और हमें ईमान पर कायम और दायम रखे, ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब अता फरमाए। अब आगे मैं फरमा रहा था कि आपके सामने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको सुनाया, अब आपके सामने ये फरमा दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे अगला फरमान हो और अल्लाह ताला का भी फरमान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? अल्लाह ताला का फरमान है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, या कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ये बहुत सारे लोगों को पता है, जो लोग हमारी मजलिस ज्वाइन करते आए, और कई लोगों को वैसे भी इल्म है इस बात का कि पहले नमाज के लिए रुख अलग था, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और रुख बदल दिया। पहले मस्जिदुल अक्सा है ना, मस्जिदुल अक्सा की तरफ रुख था, फिर काबतुल्लाह की तरफ रुख हुआ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम अपना रुख नमाज के लिए पूरब कर लो या पश्चिम कर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि उस इंसान में अल्लाह का यकीन हो, यानी कि वो ईमान वाला वो है जो अल्लाह पर यकीन रखे, कयामत को बरहक समझे। अब ये तमाम कंडीशंस आ रही हैं, ईमान वाला कौन है? और मैंने बताया था, आपके सामने अर्ज किया था, पिछली बार भी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि ईमान बहुत लंबी और बहुत बड़ी गहरी बात है। ईमान को बहुत कम वक्त में समझना आसान नहीं है, और ईमान पर अक्सर बात भी नहीं की जाती, ईमान की डेफिनेशन भी लोगों को बताई नहीं जाती है, उस पर तकरीर भी नहीं होती। तो हम उसको समझने की कोशिश करें, और आगे भी इंशाल्लाह अगली मजलिस में भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज जितना वक्त है उतना समझ लें कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना, कयामत पर यकीन रखना, फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना, आसमान से नाजिल होने वाली किताबों को सच्चा समझना, उस पर भी ईमान लाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने को और उनके रसूल होने पर, बंदे होने पर ईमान लाना। और जो शख्स मालदार हो और अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को, यतीमों को, दूसरे मोहताज लोगों को, तंगदस्त मुसाफिरों को, सवाल करने वालों को, और कैदियों को, गुलामों को, छुड़ाने वालों को, और इसके साथ नमाज की पाबंदी करता हो और ज़कात अदा करता हो और अपना वादा पूरा करता हो। ये अब देखिए कितनी सारी कंडीशन ईमान में आ रही। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह ताला ने बोला सिर्फ नमाज से तुम ईमान वाले नहीं हो गए। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना है, गरीबों का साथ देना है, मुसाफिरों को, लाचारों को, परेशानों को, बीमारों का साथ देना है, उनकी किफालत करना है, ज़कात अदा करना है, और वादा पूरा करना है, वादों का पक्का रहना है। ये सब करने वाला, और जो लोग सब्र और शुक्र करते हैं, और गरीबी में, तंगदस्ती में, और बीमारी में, और जिहाद में सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको सच्चा मोमिन कहा जा सकता है। और दर हकीकत यही लोग परहेजगार मुत्तकी हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में फरमाया, उसका कुछ तशरीह यहाँ सही बुखारी में आई है, मैंने जो आपके सामने अर्ज की है। तो ये तमाम बहुत सारी कंडीशंस हैं, इन सब पे भी ध्यान देना। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, रोजा रख लेने से हम ईमान वाले नहीं हो जाएंगे। तमाम कंडीशंस हैं, है ना, उन सबको फॉलो करना है, उन सबको समझना है। और ईमान की 60 से ज्यादा कुछ शाखें हैं। सही बुखारी में आगे आ रहा है कि ईमान की 60 से ज्यादा कुछ शाखें हैं, यानी कि इसकी ब्रांचेस हैं जिससे ईमान मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। और शर्म हया भी ईमान की एक शाखा है। क्या फरमा दिया? शर्म हया भी ईमान की एक शाखा है। अब हदीस नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है, ईमान वाला वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान बचा रहे।
یعنی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ایمان والا ہے. ایمان کی یہ بھی کنڈیشن ہے. ایمان والا کون ہے؟ جس سے کوئی دوسرا ایمان والا اس کے ہاتھ سے اور زبان سے بچا رہے. ہاتھ سے بچنا مطلب اس پہ نہ تو وہ ظلم کرے، نہ اس کو مارے پیٹے، نہ اس سے کچھ چھینا چپٹی کرے. اور زبان سے مطلب کہ اس کی نہ اس کی غیبت کرے، نہ اس کو گالی گلوچ کرے، نہ اس کو برا بھلا کہے. تو یہ ایمان کی یہ بھی کنڈیشن ہے. حدیث نمبر 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے جب آپ سے پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات سکھائی جا رہی. پھر ایک اگلی حدیث نمبر 12 میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ان کو جن کو تم پہچانتے ہو، اور ان کو بھی جن کو تم نہیں پہچانتے ہو. سبحان اللہ. مطلب کہ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے. سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سامنے والے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے میں جلدی کرنا ہے، مطلب آگے بڑھنا ہے، پہلے سلام کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا کہ پہلے سلام کرو، سلام کرنے میں جلدی کرو، اور کھانا کھلاؤ. یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. جن کو پہچانتے ہو ان کو بھی، اور جو مسافر ہیں جن کو تم نہیں پہچانتے ہو، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا، حدیث نمبر 13، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے خود کے لیے چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے بہترین اخلاق کا سب سے بہترین درجہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو اچھا چاہتا ہے، اپنے بھائی پڑوسی کے لیے تھوڑا سا سیکنڈری بات کی باتیں پسند کرتا ہے کہ میرے لیے سب سے پرائمری چیز ہو، سب سے بہترین چیز ہو، سب سے اول درجے کی چیز ہو، اور دویم درجے کی چیزیں دوسروں کے لیے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حدیث کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. مطلب ایمان کی یہ بھی ایک شاخ ہے، ایمان کی یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. ایمان والوں کی کنڈیشن میں سلام کرنا بھی ہے، وعدہ نبھانا بھی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ تمام باتیں ہیں جو اکثر نہیں کی جاتی، ان پہ دھیان دینا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھی تھی حدیث کے لیلۃ القدر کی فضیلت کس کو حاصل ہوگی؟ جو ایمان والا ہوگا. اور ایمان والا کون ہے؟ جس کی کنڈیشن ہمارا آلریڈی پہلے سے چیپٹر، ہمارا جو ٹاپک حدیث صحیح بخاری میں ایمان ہی چل رہا ہے، تو الحمدللہ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. یعنی کہ اللہ کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 14 میں فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں محبت نہ کر جائیں. یہ حدیث نمبر 14 اور 15 کا ایک ساتھ مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، سب سے بڑی کنڈیشن یہ بھی ہے کہ میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں اپنی ذات سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی مال و دولت سے زیادہ، اپنی شہرت سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 14 اور 15 کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی میرے خود کی اکیلے کی ذاتی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ، اور قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرتا ہو. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 16، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. اب یہ بھی ہے کنڈیشن کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے. اور ایک کنڈیشن ایمان کی یہ بھی آ گئی کہ دوسروں کے ساتھ محبت یا دشمنی، دوستی یا دشمنی بھی صرف اللہ کے رضا کے خاطر کرنا ہے. یعنی کہ نیک نیتی سے کرنا ہے، اللہ واسطے کرنا ہے. آپ کسی سے محبت کرو، دوستی کرو تو اللہ واسطے، اور دشمنی کرو تو اللہ واسطے. اب محبت کرنا اللہ واسطے بہت آسانی سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن دشمنی کرنا اللہ واسطے سمجھ میں بہت
मुश्किल से आती है। तो अल्लाह वास्ते दुश्मनी करने का मतलब ये है कि जो लोग नेक हैं उनके साथ सोहबत रखें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी से दोस्ती रखें। जो लोग नेक नहीं हैं, गुनाहगार हैं, और आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, गुनाह की तरफ माइल करते हैं, आपको दीन से और ईमान से दूर ले जाते हैं, ये लोग भी आपसे जो गुनाह करवाने के जिनसे चांसेस हो जाते हैं, जिनके साथ आप रहोगे तो गुनाह हो जाएगा, या जो गुनाह करवाना चाहते हैं आपसे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो ये भी ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह वास्ते दोस्ती रखना है, अल्लाह वास्ते मोहब्बत रखना है। तो ये अल्लाह वास्ते ही दुश्मनी भी रखना है। तो ये हमें गौर करना है इस बात पर कि हमारी सोहबत, हमारी दोस्ती, हमारे कंपेनियन, हमारे फ्रेंड्स सर्कल, ये कैसा होना चाहिए। आजकल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ये बहुत बारीक और अहम बात है कि इस बात को गौर करना है। हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है इस मामले में, अपना खुद का भी ख्याल रखना है, हमारे घर के हर मेंबर का ख्याल रखना है कि वो किसके साथ रह रहा है, उसकी सोहबत कैसी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है, वो लोग उसको दीन की तरफ ले जा रहे हैं या दुनिया की तरफ, यानी कि गुनाह की तरफ ले जा रहे हैं। दीन की तरफ ले जाने वाला, जिसके साथ रहने से इंसान अल्लाह और उसके रसूल के करीब आ जाए, शरीयत के करीब आ जाए, ईमान वालों में शुमार हो जाए, नेक परहेजगारों लोगों में हो जाए, उसकी आदतें, उसकी उसकी हैबिट सुधर जाएं, तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि उसके अपोजिट बरक्स वो गुनाह करने लगे। तो इस बात पे भी ख्याल रखना है कि हमारी दोस्ती, हमारी सोहबत, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये भी हमारा ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझ गुनाहगार को भी माफ़ फरमाए, हम सब से कहने सुनने में जो गलती हो गई उसे माफ़ फरमाए। व आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जिस तरह से मैंने आपके सामने गुजारिश की थी, आपके सामने अर्ज किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब कद्र में, यानी कि ताक रातों में सूरह मतलब इस्तगफार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, दुरूद शरीफ पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें, या कम से कम 7 मरतबा सूरह कद्र जरूर पढ़ें, देख कर पढ़ें या जिनको बाय हार्ट याद है, हिफ्ज है, वो बिना देखे पढ़ें। सूरह कद्र 7 मरतबा हर ताक रात में पढ़ना है, बहुत आसान अमल है। अल्लाह ताला तमाम रहमत नाजिल अता फरमाए, आमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन्नार, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ए अल्लाह, तुझे तेरे रहमो करम का वास्ता, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, तुझे तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हम सब की तमाम दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा, हम सब की इस टूटी फूटी नेकी को कबूल और मकबूल फरमा, गलतियों को माफ़ फरमा, हम सब की छोटी बड़ी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ फरमा। इस मुबारक महीने में हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सब पे तेरे रहमो करम का साया अता फरमा दे, हम सबको लैलतुल कद्र नसीब अता फरमा दे, हम सबको लैलतुल कद्र तलाश करने की तौफीक अता फरमा दे, हम सबको रमज़ान की फजीलतें, बरकतें, रहमतें अता फरमा, हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा, हम सबको माफ़ फरमा, हम सब की गलतियों खताओं को माफ़ फरमा, हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को, जाने अनजाने में, दिन और रात में किए हर गुनाह को माफ़ फरमा, हम सबको तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से हम सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, जिस जिसने दुआ के लिए फरमाया है, जिस जिसने दुआ के लिए कहा है, सबकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, सबको, तमाम बीमारों को, तमाम तकलीफ में जो लोग हैं, जो परेशानी में हैं, जो बीमारी में मुब्तला हैं, सबको शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा, सबको शिफाए कामला आजिला अता फरमा, सब पे तेरे रहमो करम का साया अता फरमा, हर तरह की परेशानी से, दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, हर तरह के कर्ज से, हर तरह के मर्ज से हम सबको बचा ले, हम सबकी हिफाजत अता फरमा दे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हमारे घर वालों को, हमारे तमाम रिश्तेदारों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, इस टूटी फूटी नेकी को कबूल मकबूल फरमा और इसको वसीला बना दे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, रहमतें, नेमतें, अज़मतें, अमन अमान, हिफाजत, शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।